الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا سارے جہان کا۔ الحمدللہ کے معنی یہ ہیں کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ اس جہان رنگ و بو میں جہاں ہزاروں حسین مناظر اور لاکھوں دلکش نظارے اور کروڑوں نفع بخش چیزیں انسان کے دامن دل کو ہر وقت اپنی طرف کھینچتی رہتی ہیں اور اپنی تعریف پر مجبور کرتی ہیں، اگر ذرا نظر کو گہرا کیجئے تو ان سب چیزوں کے پردے میں ایک ہی دست قدرت کار فرما نظر آتا ہے، اور دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے اس کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں جیسے کسی نقش و نگار یا تصویر کی یا کسی صنعت کی تعریف کی جائے، اور یہ سب تعریفیں در حقیقت نقاش اور مصور کی یا ذائع کی ہوتی ہیں، اور اس جملے نے کثرتوں کی تلاطم میں پھنسے ہوئے انسان کے سامنے ایک حقیقت کا دروازہ کھول کر یہ دکھلا دیا کہ یہ ساری کثرتیں ایک ہی وحدت سے مربوط ہیں، اور ساری تعریفیں در حقیقت اسی ایک قادر مطلق کی ہیں کہ ان کو کسی دوسری کی تعریف سمجھنا نظر و بصیرت کی کوتاہی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جب ساری کائنات میں لائق حمد در حقیقت ایک ہی ذات ہے تو عبادت کی مستحق بھی وہی ذات ہو سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ الحمدللہ اگرچہ حمد و ثنا کے لیے لایا گیا ہے، لیکن اس ضمن میں ایک معجزانہ انداز سے مخلوق پرستی کی بنیاد ختم کر دی گئی ہے اور دل نشین طریق پر توحید کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور غور کیجئے کہ قرآن کی اس مختصر سے ابتدائی جملے میں ایک طرف تو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہوا، اسی کے ساتھ مخلوقات کی رنگینیوں میں الجھے ہوئے دل و دماغ کو ایک حقیقت کی طرف متوجہ کر کے مخلوق پرستی کی جڑ کاٹ دی گئی، اور معجزانہ انداز سے ایمان کے سب سے پہلے رکن توحید باری کا نقش اس طرح جما دیا کہ جو دعویٰ ہے اس میں غور کرو تو وہی اپنی دلیل بھی ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ رب العالمین کی تفسیر اس مختصر ابتدائی جملے کے بعد اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت رب العالمین ذکر کی گئی ہے۔ مختصر الفاظ میں اس کی تشریح دیکھیے۔ لفظ رب کے معنی عربی لغت کے اعتبار سے تربیت و پرورش کرنے والے کے ہیں، اور تربیت اس کو کہتے ہیں کہ کس چیز کو اس کے تمام مسالے کی رعایت کرتے ہوئے درجہ بدرجہ آگے بڑھایا جائے، یہاں تک کہ وہ حد کمال تک پہنچ جائے۔ یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے مخصوص ہے کہ کسی مخلوق کی بدون اضافت کے رب کہنا جائز نہیں، کیونکہ ہر مخلوق خود محتاج تربیت ہے، وہ کسی دوسرے کی کیا تربیت کر سکتا ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے جس میں دنیا کے تمام اجناس، آسمان، چاند، سورج اور تمام ستارے اور ہوا و فضا و برق و باران، فرشتے، جنات، زمین اور اس کی تمام مخلوقات، حیوانات، انسان، نباتات، جمادات سبھی داخل ہیں۔ اس لیے رب العالمین کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تمام اجناس کائنات کی تربیت کرنے والے ہیں، اور یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ جیسا یہ ایک عالم ہے جس میں ہم بستے ہیں اور اس کے نظام شمسی و قمری، برق و باراں، زمین کے لاکھوں مخلوقات کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، یہ سارا ایک ہی عالم ہو، اور اسی جیسے اور ہزاروں لاکھوں دوسرے عالم ہوں جو اس عالم سے باہر کی خلا میں موجود ہوں۔ امام راضی نے اپنی تفسیر کبیر میں فرمایا ہے کہ اس عالم سے باہر ایک لا متناہی خلا کا وجود دلائل عقلیہ سے ثابت ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت ہے۔ اس کے لیے کیا مشکل اس نے لامتناہی خلا میں ہمارے پیش نظر عالم کی طرح اور بھی ہزاروں لاکھوں عالم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ عالم 40 ہیں، 40,000 ہیں، یہ دنیا مشرق سے مغرب تک ایک عالم ہے، باقی اس کے سوا ہیں۔ اسی طرح حضرت مقاتل امام تفسیر سے منقول ہے کہ عالم 80,000 ہیں کرتبی۔ اس پر جو یہ شبہ کیا جاتا ہے کہ خلا میں انسانی مزاج کے مناسب
ہوا نہیں ہوتی اس لیے انسان یا کوئی حیوان وہاں زندہ نہیں رہ سکتا۔ امام راضی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ کیا ضروری ہے کہ اس عالم سے خارج خلا میں جو دوسرے عالم کے باشندے ہوں ان کا مزاج بھی ہمارے عالم کے باشندوں کی طرح ہو جو خلا میں زندہ نہ رہ سکیں؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ان عالم کے باشندوں کے مزاج و طبع، ان کی غذا و ہوا یہاں کے باشندوں سے بالکل مختلف ہوں؟ یہ مضمون تو اب سے 770 سال پہلے کے اسلامی فلاسفر امام راضی کا لکھا ہوا ہے، جب کہ فضا و خلا کی سیر اور اس کی پیمائش کے آلات و ذرائع ایجاد نہ ہوئے تھے۔ آج راکٹوں اور اسپوتنک کے زمانے میں خلا کے مسافروں نے جو کچھ آ کر بتلایا وہ بھی اس سے زیادہ نہیں کہ اس عالم سے باہر کی خلا کی کوئی حد نہایت نہیں ہے، اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس غیر متناہی خلا میں کیا کچھ موجود ہے۔ اس دنیا سے قریب ترین سیاروں، چاند اور مریخ کی آبادی کے بارے میں جو قیاسیات آج کے جدید ترین ماہر سائنس پیش کر رہے ہیں، جبکہ قرین قیاس یہ ہے کہ یہ ان کے مزاج، طبیعت، ان کی غذا اور ضروریات یہاں کے لوگوں سے بالکل مختلف ہوں، اس لیے ایک کو دوسرے پر قیاس کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ امام راضی کی تائید اور اس سلسلے کے جدید معلومات کے لیے وہ مقالہ کافی ہے جو امریکی خلائی مسافر جان گلے نے حال میں خلا کے سفر سے واپس آ کر شائع کرایا ہے، جس میں شعاعی سال کا نام دے کر ایک طویل مدت و مسافت کا پیمانہ قائم کیا اور اس کے ذریعے اپنی وسعت فکر کی حد تک خلا کا کچھ اندازہ لگایا، اور پھر یہ اقرار کیا کہ کچھ نہیں بتلایا جا سکتا کہ خلا کی وسعت کتنی اور کہاں تک ہے۔ قرآن کے اس مختصر جملے کے ساتھ اب تمام عالم اور اس کی کائنات پر نظر ڈالیے اور چشم بصیرت دیکھیے کہ حق تعالیٰ نے تربیت عالم کا کیسا مضبوط، محکم، مہیر کو نظام بنایا ہے کہ افلاک سے لے کر عناصر تک، سیارات و نجوم سے لے کر ذرات تک ہر چیز اس سلسلہ نظام میں بندھی ہوئی ہے کہ حکیم مطلق کی خاص حکمت و بالغہ کے ماتحت ہر چیز اپنے اپنے کام میں مصروف۔ ایک لقمہ جو انسان کے منہ تک پہنچتا ہے، اگر اس کی پوری حقیقت پر انسان غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اس کی تیاری میں زمین و آسمان، جنات، آسمان اور زمین کی تمام قوتیں اور کروڑوں انسانوں اور جانوروں کی محنتیں شامل ہیں۔ سارے عالم کی قوتیں مہینے مصرف خدمت رہیں جب یہ لقمہ تیار ہوا، اور یہ سب کچھ اس لیے کہ انسان اس میں غور و تدبر سے کام لے اور سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے لے کر زمین تک تمام مخلوقات کو اس کی خدمت میں لگا رکھا ہے، اور جس ہستی نے اس نے مخدوم کائنات بنا رکھا ہے وہ بیکار و بیہودہ نہیں ہو سکتی۔ اس کا بھی کوئی کام ہوگا، اس کے ذمے بھی کوئی خدمت ہوگی۔ ابرد و بادمہ خورشید فلک درکار کہ قرآن حکیم نے انسانی آفرینش اس مقصد حیات کو اس آیت میں واضح فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو اور کسی کام کے لیے نہیں بنایا بجز اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تقریر مذکورہ سے معلوم ہوا کہ رب العالمین ایک حیثیت سے پہلے جملے الحمدللہ کی دلیل ہے کہ جب تمام کائنات کی تربیت و پرورش کے ذمہ دار صرف ایک ذات اللہ تعالیٰ کی ہے تو حمد و ثنا کی حقیقی مستحق بھی وہی ذات ہو سکتی ہے۔ اس لیے آیت الحمدللہ رب العالمین میں حمد و ثنا کے ساتھ ایمان کی سب سے پہلی رکن توحید باری تعالیٰ کا بیان مؤثر انداز میں آ گیا۔ دوسری آیت میں صفت رحمت کا ذکر بلفظ صفت رحمان و رحیم کیا گیا۔ یہ دونوں صیغے مبالغہ کے ہیں جن میں رحمت خداوندی کی وسعت و کثرت اور کمال کا بیان ہے کہ تمام کائنات و مخلوقات کی تربیت و پرورش کی ذمہ داری جو حق تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے وہ کسی اپنی ضرورت یا دباؤ اور مجبوری سے نہیں، بلکہ یہ سب کچھ اس کی صفت رحمت کا تقاضا ہے کہ اگر پوری کائنات نہ ہو تو اس کا کچھ نقصان نہیں، اور اگر پوری کائنات ہو تو اس پر کچھ بار نہیں۔ نہ تنہا بدی چونکہ خلقت نمود، نہ چون کردہ شد و بر تو زحمت فزد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم آپ کے سامنے قرآن